کبھی نجف تو کبھی سامرا میں رہتا ہے، سلام اس پر جو شہر وفا میں رہتا ہے۔ کبھی نجف تو کبھی سامرا میں رہتا ہے، سلام اس پر جو شہر وفا میں رہتا ہے۔ تم مدینے جا کے بھلا کیا کرے گا اے باعث، میرا رسول تو اب کربلا میں رہتا ہے۔ مدینے جا کے بھلا کیا کرے گا اے باعث، میرا رسول تو اب کربلا میں رہتا ہے۔ تو علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے، جو بد نصب ہے وہی میری بات کاٹیں گے۔ ارے امام وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا، فدق کے لوٹنے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے۔ امام وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا، فدق کے لوٹنے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے۔ آئیے حضرات، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ کی بارگاہ میں وہ آئے اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصحبة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فياسر فخذيني صلوات الله محمد وآل محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور قمر مہدی رسول بن آل حسن صاحب مرحوم کی روح کو احسان فرما دیں۔ مل جل کر عظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات علیہ وسلم۔
حضرات گرامی قدر بزرگان محترم، ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور وہ مرحوم کے جس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ایک باپ تھا، اور جیسا کہ ہمارے بھائی شاری بھائی نے مکمل نظم باپ کے عنوان پہ آپ نے سماعت کی، میں صرف آپ کو متصل کرنے کے لیے یہ بچوں کو ذرا پیچھے لے لیا، آپ لوگ آگے آ جائیے، تھوڑا مزاج بنے، ویسے رات بھر کا جگہ ہوا ہوں میں، آپ تھوڑا سا آگے، مطلب بچے ذرا سا پیچھے چلے جائیں، آپ لوگ اٹھ کے باقاعدہ آگے آ جائیے، وہاں کہاں بیٹھے ہوئے ادھر آئیے، کچھ ذہنی طور پہ آمادہ کر دیجیے، اٹھ کے آ جائیے باقاعدہ، ان کو پیچھے لے لیجیے شرح پر، تھوڑا سا آ جائیے آگے اٹھ کے آ جائیے، آگے اٹھ گئے تو آگے آ جائیے، آج بہت جگہ ہے، آگے آئیے بھیا، آئیے تو جگہ دیجیے، جزاک اللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بلا، الفت باپ کی، محبت باپ کی، شاعر صاحب سماعت کر رہے تھے، مجھے ایک نظم کہہ رکھی ہے میں نے، بہت پہلے کہی ہے لیکن کہیں پڑھی نہیں، کہیں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ ایک باپ کی مجلس ہے اس لیے اسی سے آغاز کرتا ہوں۔ باپ کو سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، جس نے باپ کی عظمت پہچان لی اسی نے حقیقت اسلام کو پہچانا ہے، اس لیے کہ جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ اسلام کا کیا ہوگا، کیا عرض کر رہا ہوں، جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ اسلام کا کیا ہوگا۔ تو باپ کو ویسے بھی پہچاننا ضروری ہے کہ انسان کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، جو انسان اپنے گھر میں کامیاب نہیں ہے وہ باہر کیا خاک کامیاب ہوگا۔ دنیا کے بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ دیکھے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کی وجہ ان کے ماں باپ ہے، اور وہ نہیں بھولتے ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ اس لیے کہ حقیقت ہے، صرف ایک بند یاد آ رہا ہے، وہ سنا دے رہا ہوں کہ باپ کی صرف معرفت کے لیے سنا رہا ہوں آپ کو، تاکہ باپ یاد رہے۔ جب کماؤ، سنیے، صرف ایک بند یاد آ گیا ہے کہ گھر بناؤ تو باپ یاد رہے، گھر بناؤ تو باپ یاد رہے، گھر سجاؤ تو باپ یاد رہے، گھر بساؤ تو باپ یاد رہے، جب کماؤ تو باپ یاد رہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آمادہ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں، طے ہو گیا کہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ جب کماؤ تو باپ یاد رہے، کیوں خوش نصب اپنے آپ کہتے ہیں، کامیابی کو باپ کہتے ہیں۔ خوش نصب اپنے آپ کہتے ہیں، کامیابی کو باپ کہتے ہیں۔ اب میرا پوری نظم مجھے نہیں سنانی، ورنہ آپ کہیں گے کہاں، صرف یہ میں نے کہا تھا متصل کرنے کے لیے، کبھی انشاءاللہ یہ مکمل نظم آ جائے گی، کہیں کہہ رکھی ہے پاتا نہیں، کہیں انشاءاللہ کسی ایسے عنوان سے کہ جو مجلسی بات کی ہو تو اس میں پڑھوں گا۔ پھر کبھی میں نے آقا امام حسین علیہ السلام کا وہ قول نقل کیا ہے کہ جس میں آقا نے اپنا وجہ سفر نامہ اور وجہ قیام بیان کیا ہے کہ حسین یہ جو یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں، حسین یزید کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ چونکہ یہ علاقہ ہے، اگر یہاں یہ باتیں نہیں سمجھائی جائیں گی تو شاید کہیں نہیں سمجھائی جائے گی، یہاں آپ تک بھی بات پہنچ جائے گی، دوسروں تک بھی بات پہنچ جائے گی، اس لیے خوبصورت مقام یہی ہے کہ یہیں حسین کا پیغام پہنچایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے آقا نکلے ہیں، اور اس وقت بھی اور کربلا میں روز عاشور بھی یہ جملہ کہا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ ان کانا دین محمد لم یستقیم۔ یہ فین ادھر کر لیجئے، ہم گرمی برداشت کر لیں گے۔
محمد وآل امام نے فرمایا ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. امام حسین نے کہا ہے اگر دین محمد سلامت نہیں رہ سکتا سوائے یہ کہ میرا قتل ہو جائے، یعنی دین تبھی سلامت رہے گا کہ میں قتل کر دیا جاؤں. تو امام کہتے ہیں فیا سیوف خزینی، تو اے تلوارو آؤ حسین پر برس پڑو تاکہ دین سلامت رہے، شریعت سلامت رہے، مذہب سلامت رہے، اسلام سلامت رہے، قرآن سلامت رہے، کتاب سلامت رہے، توحید سلامت رہے، عدل سلامت رہے، نبوت سلامت رہے، امامت سلامت رہے، قیامت سلامت رہے، اللہ اللہ کی صدائیں باقی رہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں باقی رہیں، یا علی کی صدائیں باقی رہیں، نماز باقی رہے، روزہ باقی رہے، سجدے باقی رہیں، تشہد باقی رہے، سلام باقی رہے، ذکر باقی رہے، رکوع باقی رہے، سجدے باقی رہے. تو اے تلوارو آؤ حسین کو برس پڑو، یعنی حسین خواہش کر رہے ہیں کہ اگر سلامتی دین اسی میں ہے کہ حسین کا قتل ہو جائے تو ٹھیک ہے، تلوارو آؤ حسین پر برس پڑو. یعنی حسین کا مقصد، حسین کے قتل ہونے کا مقصد دین سلامت رہے، شریعت سلامت رہے، مذہب سلامت رہے، قرآن سلامت رہے، قوانین الہیہ باقی رہے. بھئی آپ غور فرمائیے، ہمارے پاس 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ 4 آسمانی کتابیں. لیکن آپ غور فرمائیے، توریت آج توریت نہیں، زبور آج زبور نہیں، انجیل آج انجیل نہیں، قرآن کل بھی قرآن تھا، آج بھی قرآن ہے، قیامت تک باقی رہے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، قرآن کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. حالانکہ آپ غور فرمائیں، توریت، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں آخر کیوں مٹائی گئی؟ اس کی وجہ بالکل سامنے کی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں ان تینوں کتابوں کے لانے والے نبیوں نے اپنے بعد کوئی وارث نہیں چھوڑا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توریت، زبور، انجیل کے لانے والے نبیوں نے اپنے بعد کوئی وارث نہیں چھوڑا. قرآن اس لیے سلامت ہے، قرآن کا وارث کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. قرآن کا محافظ کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. لیکن ایک بات غور طلب یہ ہے کہ مٹنا چاہیے تھا توریت کو نہیں، قرآن کو. مٹنا چاہیے تھا قرآن کو، باقی رہنا چاہیے تھا توریت کو. مٹنا چاہیے تھا قرآن کو، باقی رہنا چاہیے تھا زبور کو. مٹنا چاہیے تھا قرآن کو، باقی رہنا چاہیے تھا انجیل کو. لیکن ہوا یہ، آج توریت میں تحریف ہو چکی، زبور میں تحریف ہو چکی، انجیل میں تحریف ہو چکی، قرآن باقی. اب کہیں گے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو مٹنا چاہیے تھا؟ وہ اس لیے کہ لوگ رسول خدا کے منہ پہ آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کلمہ، یا رسول اللہ یہ کلمہ کیا ہے. لوگ نبی کے منہ پہ آ کے کہتے تھے یہ آیتیں کیا ہے، یہ قرآن کی آیتیں کیا ہے، یہ سورے کیا ہے، ہم یہ مسئلہ نہیں مانیں گے. یا رسول اللہ ہم اللہ کے اس قانون کو نہیں مانیں گے. یا رسول اللہ نمازیں زیادہ ہے، نمازیں کم کروا دیجئے، روزے زیادہ ہے، روزے کم کروا دیجئے. نبی کے منہ پہ آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم اس مسئلے کو نہیں مانیں گے، ہم اس مسئلے کو نہیں مانیں گے. اس کے باوجود قرآن باقی رہا، شریعت باقی رہی، مذہب باقی رہا، اللہ کا قانون باقی رہا. دشمن نے نبی کے دور میں کوشش کی قرآن مٹ جائے، قرآن باقی رہا. نبی کا دور گیا، علی کا دور آیا، علی کے دور میں بھی کوشش ہوئی دین مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، مذہب مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، کتاب مٹ جائے. علی کے دور میں بھی حتیٰ کہ دشمن نے علی کے دور میں قرآن کو نیزے پہ بھی بلند کیا، اس کے باوجود قرآن باقی رہا، شریعت باقی رہی، مذہب باقی رہا، اسلام باقی رہا. دشمن علی کے دور میں ناکام رہا. حسن کا دور آیا، ٹارگٹ دین کو مٹانا ہے، شریعت کو مٹانا ہے، مذہب کو مٹانا ہے، اسلام کو مٹانا ہے، قرآن کو مٹانا ہے. حسن کے دور میں بھی دشمن ناکام رہا، شریعت باقی رہی، مذہب باقی رہا، اسلام باقی رہا، کتاب باقی رہی، قرآن باقی رہا. حسن کا دور گیا، اب آیا حسین کا دور. حسین کے دور میں بھی ٹارگٹ ایک، دین کو مٹانا ہے، شریعت کو مٹانا ہے، مذہب کو مٹانا ہے، قرآن کو مٹانا ہے، کتاب کو مٹانا ہے. گھیرا حسین کو لے کر کے آئے کربلائے
मुअल्ला और करबलाए मुअल्ला में 4 मुहर्रम 5 मुहर्रम 9 मुहर्रम 10वीं मुहर्रम को असर के वक्त शिमर ने हुसैन के गले पर खंजर चलाने के बाद अपने पुराने टारगेट को जाहिर किया। क्या था पुराना टारगेट? दीन मिट जाए, शरीयत मिट जाए, मजहब मिट जाए, कुरान मिट जाए, किताब मिट जाए। तो शिमर ने हुसैन के गले पर खंजर चलाने के बाद एक जुमला कहा, कल कतलना इस्लाम व बदलना कुरान। आज हमने इस्लाम को कत्ल कर दिया, कुरान को बदल दिया। जैसे ही शिमर ने कहा कुरान को बदल दिया, हुसैन ने नूर के सना से कुरान की तिलावत करके बताया, जब तक हुसैन है शरीयत बाकी रहेगी, मजहब बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा। या रसूल अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि कुरान बाकी, शरीयत बाकी, मजहब बाकी, इस्लाम बाकी। वजह है वो हुसैन, हुसैन वजह है हुसैन। और वजह यह है कि हुसैन ने कहा था अगर दीन सलामत नहीं रह सकता सिवाय ये कि हुसैन का कत्ल हो जाए, तो तलवारों भाव हुसैन पर बरस पड़ो। यानी दीन आज अगर मुसलमानों तक है तो वो हुसैन की वजह से है। मुसलमान माने तो भी, मुसलमान न माने तो भी। जो माने सो माने, जो न माने सो न माने। दीन कल भी हुसैन की वजह से था, आज भी हुसैन की वजह से है, कयामत तक हुसैन की वजह से दीन सलामत रहेगा। रोजाना शुक्रिया अदा करें मुसलमान हुसैन का, हर दिन शुक्रिया अदा करें मुसलमान हुसैन का। तो हुसैन आपने सर कलम करवा तो दिया, दीन को बचा लिया, शरीयत को बचा लिया। अच्छा अकेले तो हुसैन सब जानते हैं, सुन्नी शिया तमाम मजहब के लोग। ये इसको थोड़ा सा करवा लिया, कोई सिस्टम बन गया। यहाँ पे कुर्सी लगवा दी, इस बाइक को यूं घुमा दीजिए, कोई इधर से उधर ना जाने पर इस बाइक को यूं घुमा दीजिए। ये जो बाइक लगी यहाँ पहले ये काम कर लीजिए, फिर मैं पढ़ता हूँ मजलिस यहाँ पे। हाँ जज़ाकल्लाह। एक सलवात पढ़ी बाबा से बोला। घर वालों को कह दिए जरा बच्चों को अपना देख लें। एक सलवात पढ़े बाबा से बोला। दीन सलामत रहे, मजहब सलामत रहे, शरीयत सलामत रहे। अब हर मसल और हर मसलक का इंसान जानता है दीन की सलामती में हुसैन के साथ में टोटल कितने अफराद थे? जज़ाकल्लाह। कितने अफराद थे? 72। और ऐसे साथी थे कि सबका मकसद एक, दीन सलामत रहे, सबका टारगेट एक, शरीयत बाकी रहे, सबका मकसद एक, इस्लाम बाकी रहे, शरीयत बाकी रहे, कुरान बाकी रहे, किताब बाकी रहे। आप लोग छोड़िए उधर देखिए ही नहीं, जैसे मैं दर गुजर कर रहा हूँ, मैं आप देख रहे हैं कि मैं मुसलसल फिर पढ़े जा रहा हूँ, जैसे ही महसूस हो रहा है। आप क्यों देखने लग रहे हो उधर? एक सलवात पढ़िए बाबा से बोला, आप छोड़िए ना उधर, क्या और सलवात पढ़िए बाबा से बोला। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। इससे खतरनाक मंजर होता है कभी कभी करबला का मजलिसों में। आप मजलिस पढ़ रहे हैं और मुसलसल ज़ायरीन का आना जाना लगा हुआ है इससे, लेकिन लोग मुतवज्जे होते हैं खतीब की तरफ। आप खतीब की तरफ मुतवज्जे रहें, बच्चे हैं तो जाहिर है कि बच्चों की फितरत में ये सब चीज़ें होती हैं, उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं आप, तो इसलिए आप सिर्फ मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। तो कितने अफराद थे हुसैन के साथ? मिलकर बोल दीजिए एक बार, कितने? 72। सबका मकसद क्या? दीन सलामत रहे, शरीयत सलामत रहे, मजहब सलामत रहे, इस्लाम सलामत रहे। जब ऐसे असहाब मिलते हैं दीन पर कुर्बान हो जाने वाले, इस्लाम पर कुर्बान हो जाने वाले, शरीयत पर कुर्बान हो जाने वाले, कुरान पर कुर्बान हो जाने वाले, तब इमाम हुसैन की जबान ये कहती है कि ला अअलमु अस्हाबन खैरन मिन अस्हाबी। हुसैन ऐसे असहाब नहीं जानता कि जो हुसैन के असहाब से बेहतर हो। अरे भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, अरे भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइए।
جب دین پر نثار ہونے والے اصحاب مل جاتے ہیں، شریعت پر نثار ہونے والے اصحاب مل جاتے ہیں، تب حسین نبی کا نواسا کہہ رہا ہے لا علم اصحابا خیرا من اصحابی. حسین ایسے ہے، یہ تمام سنی شیعہ تمام کتابوں میں حسین کا جملہ محفوظ ہے. کیا؟ لا علم اصحابا خیرا من اصحابی. حسین ایسے اصحاب نہیں جانتا کہ جو حسین کے اصحاب سے بہتر ہو. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس نے اپنے نانا کے اصحاب کو دیکھا ہے. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس نے اپنے نانا کے اصحاب کو دیکھا ہے، اپنے بابا کے اصحاب کو دیکھا ہے، وہ حسین کربلا معلیٰ میں کہتا ہے حسین ایسے اصحاب نہیں جانتا کہ جو حسین کے اصحاب سے بہتر ہو. خطبہ ذاکرین علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، سب سے بڑا فرق یہی تھا کہ نبی اپنے اصحاب سے جنگوں میں کہتے تھے آؤ، وہ آتے نہیں تھے. حسین کہتے تھے جاؤ، یہ جاتے رہے. جزاک اللہ مولا آباد رکھے. ہاں لیکن اب آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے اب آپ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہے لا علم اصحابا خیرا من اصحابی. بھائی ابوذر بھائی، حسین ایسے اصحاب نہیں جانتا کہ جو حسین کے حسین ایسے اصحاب نہیں جانتا کہ جو حسین کے اصحاب سے بہتر ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے وہ جو جنگوں میں نبی کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، آپ مسلمان اور تو کریں نا، جو جنگوں میں رسول کا، کائنات کے رسول کا، رسول خدا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ساتھ چھوڑ کر کے جنگوں میں بھاگ گئے، حسین نے اپنے اصحاب ان سے ملایا. بھاگنے والوں کا تقابل مسلمانوں کے بچوں سے نہیں ہو سکتا. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہیں سمجھے آپ؟ کم سے کم پولیس کے ڈنڈے کے باوجود یا رسول اللہ کہنے کی ہمت تو رکھتے ہیں. ارے بھائی میں کیا، جزاک اللہ مولا آباد رکھے، جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. سمجھ رہے ہیں جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں پیغام آپ تک؟ بھاگنے والوں کا تقابل مسلمانوں کے بچوں سے نہیں ہو سکتا. بھائی ہمارے بچے تو پھر بچے ہیں، مسلمانوں کے بچوں سے نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو کیا حسین نے اپنے اصحاب کو جو دین پر قربان ہوئے، شریعت پر قربان ہوئے، مذہب پر قربان ہوئے، قرآن پر قربان ہوئے، کتاب پر قربان ہوئے، وہ بھاگنے والے اصحاب سے ملایا ہوگا؟ نہیں. پھر اس کا مطلب حسین کی نگاہ میں سلمان رہے ہوں گے، ابوذر رہے ہوں گے، مقداد رہے ہوں گے، قنبر رہے ہوں گے، عمار رہے ہوں گے، مالک اشتر رہے ہوں گے، بن تمار رہے ہوں گے. اب حسین کے اصحاب کو سمجھنا ہے تو پہلے میں آپ کو نبی کے اصحاب سمجھاؤں. حسین کے اصحاب کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے میں آپ کو نبی کے اصحاب سمجھاؤں. نبی کا سب سے مقدس صحابی، سب سے محترم صحابی، سب سے صاحب ایمان صحابی کون؟ جو 10ویں درجے پر فائز ایمان کے کون؟ سلمان فارسی. دنیا نہیں جانتی ہے، دنیا کو بتایا نہیں گیا ہے کہ نبی کا سب سے محترم اور مقدس صحابی کا نام ہے سلمان فارسی. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ اپنی کتابوں میں بھی ہے، غیروں کی کتابوں میں بھی ہے. نبی کا سب سے مقدس صحابی ہے سلمان فارسی. کیوں؟ اس لیے کہ سلمان اس ذات کا نام ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے کہا ہے، محمد مصطفیٰ نے کہا ہے السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سلمان میرے اہل بیت میں سے. اچھا خالی یہ نہیں کہا بلکہ نبی کی زبان نے کہا السلمان خیر من لقمان، سلمان لقمان سے بہتر ہے. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نبی کہہ رہے ہیں سلمان خیر من لقمان، سلمان لقمان سے بہتر ہے. ابھی میں 24 سفر کو مدائن میں جناب سلمان فارسی کی قبر پہ تھا، تو وہاں جہاں مولا کائنات نے جناب سلمان فارسی کو غسل دیا تھا، وہاں مولا علی کا قول لکھا ہوا ہے. مولا علی نے جناب سلمان کے لیے فرمایا سلمان السلمان باب اللہ فی ارضہ، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے. بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سلمان زمین پہ
اللہ کا دروازہ ہے. پھر آگے علی فرماتے من عرفہ کانا مومن ومن انکرہ کانا کافرا. جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن ہو گیا, جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا. ارے بھائی میں کیا, یہ نبی کا صحابی ہے, اور تو فرمائیے یہ نبی کا صحابی ہے, نبی کا صحابی سلمان فارسی, نبی کا صحابی. علی کہہ رہے ہیں جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن, جس نے سلمان کا انکار کیا وہ کافر. تو نبی نے فرمایا, نبی سلمان میں رہنے بیت میں ہے, سلمان لقمان سے بہتر ہے. علی نے فرمایا کہ سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے. علی کی زبان نے کہا کہ جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن. اور آگے بڑھو بھائی, وہ تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیے کیونکہ باہر اسپیس کم ہو رہا ہے, تو تھوڑا آپ لوگ سمٹ جائیے گا تو لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ زیادہ ہو جائے گی. دیکھیے میں بھی چونکہ رات بھر کا جگہ ہوا ہوں اور سو اس لیے نہیں پایا کہ 10 بجے کی مجلس کا ٹارگٹ اگر کسی پرچے پہ 10 بجے کی ٹائمنگ ہو تو تصور زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک کا جا سکتا ہے, 11:30 کا جائے گا, چلیے 12 کا چلا جائے گا, 2:30 بجے کا تو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ چکر یہی ہے کہ سو بھی نہیں پایا. اگر میں پہلے معلوم ہوتا کہ 2:30 بجے مجلس شروع ہوگی تو 10 بجے پہنچ گیا تھا, 3-4 گھنٹے سو لیتا. تو اس چکر میں ایک سلوات پڑھ لے بابا سے بلند. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پوری بیداری کا ثبوت دیتے رہیں. سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ, جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن, جس نے سلمان کو کا انکار کیا وہ کافر. اچھا, دوسرے نمبر پہ آتا ہے نام جناب ابو ذر غفاری کا. آج صحابی رسول نہ بتا دوں میں, ارے بھائی میں جزاک اللہ مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. آج میں بتا دوں تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم صحابی کو مانتے ہیں اور کیسے صحابی کو مانتے ہیں. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں, کیسے اصحاب کو مانتے ہیں, میں یہی بتا دیتا ہوں. آج سنیے کیا نام ہے. دوسرے نمبر پہ نام آتا ہے جناب ابو ذر غفاری. جناب ابو ذر غفاری سے پیغمبر اسلام نے فرمایا یا ابا ذر کلمۃ طیبۃ صدقہ. اے ابو ذر ہر اچھی بات صدقہ ہے. ارے بھائی غور نہیں کیا آپ نے, خالی 10-5 روپے نکال دینے کا نام صدقہ نہیں ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, نبی نے کہا ہر اچھی بات صدقہ ہے, یعنی کسی سے کوئی اچھی گفتگو کر کے سفر پر نکل جائے صدقہ نکل جائے گا. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہر اچھی بات صدقہ ہے. پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا یا ابا ذر کل قدم تخطو الی الصلاۃ صدقہ. اے ابو ذر ہر وہ قدم کہ جو تم نماز کی طرف بڑھاتے ہو وہ صدقہ ہے. پھر اصحاب سے خطاب کیا نبی نے, اور اصحاب سے خطاب کرنے کے بعد فرمایا اس روح زمین نے ابو ذر سے بڑا سچا انسان نہیں دیکھا. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس روح زمین نے ابو ذر سے بڑا سچا انسان نہیں دیکھا ہے. نبی نے فرمایا جناب ابو ذر غفاری کے لیے اس روح زمین نے ابو ذر سے بڑا سچا انسان نہیں دیکھا ہے. یعنی زمانہ رسول کے سب سے بڑے صدیق کا نام تھا ابو ذر. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں, جزاک اللہ مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں, اور فرمائیے میں آپ تک کیا پہنچا رہا ہوں. زمانہ رسول میں سب سے بڑے صادق کا نام تھا ابو ذر غفاری, کیونکہ نبی نے کہا کہ اس روح زمین میں ابو ذر سے بڑا سچا انسان نہیں دیکھا. وہی تو کہا پروفیسر انیتا رائے نے کہ مجھے آج تک یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہتی ہے کہ لعنت ہو ایسے امیر لوگوں پر, لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر کہ جن کے دور حکومت میں ابو ذر جیسا سچا صحابی رسول بھوکا مارا گیا. پروفیسر انیتا رائے. تو یہ ابو ذر غفاری. اچھا, ان کے بعد کس کا نام آتا ہے جناب مقداد. جناب صحابی رسول, صحابی رسول جناب مقداد. مقداد کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا المقداد فی اصحابی کالالف فی القرآن. مقداد میرے اصحاب میں ایسے ہے جیسے پورے قرآن میں الف. اور میں کیا عرض کر رہا ہوں,
مقداد میرے اصحاب میں ایسے ہے جیسے پورے قرآن میں الف. ارے آپ غور کیجئے، یہ نبی نے بے کیوں نہیں کہا، تے کیوں نہیں کہا، سے کیوں نہیں کہا، شین کیوں نہیں کہا، عین کیوں نہیں کہا، غین کیوں نہیں کہا، یہ الف ہی کیوں کہا؟ اصل میں ہر حرف ایک دوسرے سے ملنے کے بعد اپنا چہرہ بدل لیتا ہے. الف جہاں ہوتا ہے الف ہوتا ہے، بے سے ملے تو بھی الف ہوتا ہے، سین سے ملے تو بھی الف ہوتا ہے، عین سے ملے تو بھی الف ہوتا ہے. یعنی نبی نے بتایا کہ جیسا مقداد کا ایمان ہمارے سامنے ہے ویسے ہی ہمارے پیٹھ پیچھے ہے، جیسا ہمارے دوستوں کے درمیان میں ہے ویسے ہی ہمارے دشمنوں کے درمیان میں ہے. اچھا یہ ہو گئے کون؟ جناب مقداد. ارے بھائی آپ بتائیے، میں اس جگہ پہ صحابی رسول نہ بتاؤں تو کیا بتاؤں؟ آپ مجھے بتائیے. اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ جہاں بتایا جائے کہ نبی کے اور بھی یہ مقدس ترین اصحاب تھے. کون جانتا ہے جناب مقداد کے بارے میں؟ کون جانتا ہے جناب ابوذر کے بارے میں؟ مطلب جناب سلمان کے بارے میں نہ جان سکی دنیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں جناب صاحب. اچھا چوتھا نام آتا ہے جناب عمار کا. جناب عمار، عمار اس ذات کا نام ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا ہے الحق مع العمار والعمار مع الحق. حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے. حق عمار کے ساتھ ہے، عمار کس کے لیے فرمایا؟ عمار کے لیے کہہ رہے ہیں حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا؟ جزاک اللہ. سنی ہے نا حدیث؟ کیا ہے؟ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. سن رکھیے جزاک اللہ. اصل میں جب نبی نے جناب عمار کے لیے کہا تو بس اتنا کہا حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے. لیکن جب علی کے لیے کہا تو نبی نے حدیث کو آگے بڑھایا اللہم ادری الحق ایسو مادارا علی. اے میرے اللہ، اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں. جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی آ جائے. کتنے اصحاب ہو گئے نبی کے؟ ہاں اب آئیے 2 منٹ کے لیے رکتا ہوں. آگرہ جاتے ہیں آپ؟ آگرہ شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری کا مزار ہے. وہاں دنیا جاتی ہے، یہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں. یقین کریں علی والوں کے دعاؤں کی مقبولیت کی بہترین جگہ ہے قاضی نور اللہ شستری کی درگاہ. اگر آپ کی دعائیں، آپ کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی ہیں، قاضی صاحب کی بارگاہ میں جائیں، آپ ان کی زیارت کو جائیں، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی. قاضی نور اللہ شستری یہ اپنے دور میں، چونکہ یہ سلفیوں کا زمانہ تھا، سلفیوں کے زمانے میں تقریباً 2200 کتابیں لکھی گئی تھی شہزادی فاطمۃ الزہرا کے خطبہ فدق کے خلاف. تو اسی کا جواب لکھ رہے تھے قاضی نور اللہ شستری. وہ تحریر پکڑی گئی. جب تحریر پکڑی گئی تو قاضی صاحب کو بلایا گیا. علماء نے کہا کہ انہیں بلاؤ، سلفی حکومت تو بلاؤ انہیں. بلانے کے بعد سلفی علماء نے کہا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے شیعہ ہیں. کہا کیوں، کوئی دلیل؟ کہا یہ دیکھو یہ تحریر ہے، یہ تیاری کر رہے تھے، یہ لکھ رہے تھے، یہ سب کچھ لکھ رہے تھے. حاکم نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ صحابی کو نہیں مانتے، یہ صحابی کو برا کہتے ہیں، یہ صحابی کو برا کہتے ہیں. جیسے کہ یہ صحابی کو برا کہتے ہیں، یہ ہر خطیب، ہر مولوی، ہر ذاکر اپنے نام سے پڑھ دیتا ہے. یہ جواب ہے قاضی نور اللہ شستری کا. ہمارا منبر پہ پڑھ دینا بہت آسان ہے، دشمن کی نگاہوں میں نگاہیں کڑا کے، موت سامنے ہو، نیزے سامنے ہو، بھالے سامنے ہو، پھانسی لگنے والی ہے، اور وہاں جواب دینا اور بات ہے. انہوں نے جیسے ہی سلفی علماء نے کہا نا کہ یہ صحابی کو برا کہتے ہیں، تو وہاں جواب دیا تھا قاضی نور اللہ شستری نے کہ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے. جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. ہم کسی برے کو صحابی نہیں کہتے، لیکن ہم صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے. انہوں نے کہا کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی کو اللہ کہہ کے بلاتے ہیں.
کیا کہا؟ یہ علی کو اللہ کہہ کے بلاتے ہیں. وہاں قاضی نور اللہ شوستری نے جواب دیا ہم علی کو اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے، اللہ کے کہنے پر بلاتے ہیں. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم علی کو اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے، اللہ کے کہنے پر. وہ تو سلفی علماء نے کہا کہ بھئی اللہ نے کب کہا ہے، اللہ نے کب کہا ہے کہ تم علی کو بلاؤ؟ اللہ تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. کہ یہ اللہ کرتا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میرے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قاضی نور اللہ شوستری نے کہا یہ بتاؤ جنگ خیبر کے بارے میں جانتے ہو؟ جنگ خیبر کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں. کہ یہ جنگ کتنے دنوں تک ہوئی؟ کہا جی 40 دن. کہا اچھا یہ بتاؤ 40 دنوں میں اللہ کے رسول نے کسی ایک وقت بھی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ یہ بتاؤ تمہارے رسول نے، ہمارے رسول نے کسی ایک وقت کی بھی نماز؟ کہا جی پڑھی، ہر وقت کی نماز پڑھی. بھئی وہ رسول ہے، کائنات کا رسول ہے. کہ نماز پڑھی بھی، پڑھائی بھی. کہ اگر اس کا مطلب نماز پڑھی، اس کا مطلب رسول الحمد بھی پڑھا؟ کہ جی پڑھا. کہ اس کا مطلب نبی نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب نبی نے کہا ایاک نعبد. میں نے کہا نا اس سے اچھی بات کہیں اور کہیں نہیں جا سکتی ہے. اس کا مطلب نبی نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما جب نبی نے کہہ دیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نبی کو کہہ دینا چاہیے تھا اے میرے حبیب اصحاب کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، صحابیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے، بار بار دوڑنے کی ضرورت کیا ہے، محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے، خون بہانے کی ضرورت کیا ہے، پسینہ نکالنے کی ضرورت کیا ہے. تو نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا ہے. ایاک نستعین کافی ہے. میں جبرائیل کو بھیج رہا ہوں، میکائیل کو بھیج رہا ہوں، اسرافیل کو بھیج رہا ہوں. وہ ابھی جائیں گے، مرحب کا قتل کریں گے، اسلام کو جیت میسر ہو جائے گی، فتح میسر ہو جائے گی. لیکن نبی نے پہلے دن کہا ایاک نستعین، کوئی نہیں آیا. دوسرے دن کہا ایاک نستعین، کوئی نہیں آیا. تیسرے دن کہا ایاک نستعین، کوئی نہیں آیا. چوتھے دن کہا ایاک نستعین، کوئی نہیں آیا. آخر میں 39ویں دن گزر جانے کے بعد 40ویں دن کی صبح کو ایاک نستعین کے مالک نے کہا نادی علیان مظہر لاجا. جزاک اللہ مولا والے. جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. کہ 39ویں دن گزر جانے کے بعد 40ویں دن کی صبح کو ایاک نستعین کے مالک نے کہا نادی علیان مظہر لاجا. کہا کہ یہاں تو ایاک نستعین کام نہیں آیا، یہاں تو اللہ نے کہا علی کو آواز دو، اور نبی نے آواز دی. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے کہا، سلفی علماء نے چونکہ سزا دلوانی تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے جنگ خیبر کو، ہم نہیں مانتے جنگ. جیسے ہی جنگ خیبر کا انکار کیا قاضی نور اللہ شوستری نے کہا حاکم ان سے پوچھ کے بتا جنگ خندق پر ان کا ایمان ہے کہ نہیں. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ ان سے پوچھ کے بتا جنگ خندق پر ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا جنگ خندق پر ہمارا ایمان ہے. کہا تو پھر یاد کرو وہ وقت کہ جب عمر ابن عبدود نے جنگ خندق میں نبی اللہ کے خیمے پر اپنی تلوار ماری تو نبی نے ایک جملہ کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. کیا کہا؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. کہا کہ نبی کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. جیسے ہی اس نے تلوار ماری تھی نبی کو فوراً کہنا چاہیے تھا ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین. اللہ جبرائیل امین کو بھیجتا، عمر ابن عبدود کا قتل ہوتا، جنگ جیت لی جاتی. لیکن یہاں بھی نبی نے ایاک نستعین نہیں کہا، بلکہ نبی نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. قاضی نور اللہ شوستری کہتے ہیں حاکم اگر اس دن بھی علی کے علاوہ کوئی اور بھی چلا جاتا ہم اس کو بھی مدد کے لیے بلاتے. ہائے 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 ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں.
علی کے علاوہ کوئی اور چلا جاتا ہم اس کو مدد کے لیے بلاتے، لیکن حاکم اس دن بھی علی ہی گئے، اس دن بھی۔ اب اشارہ ہے، کنایا ہے، جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام، جو نہیں سمجھا وہ گھر جا کر کے نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ جو چیز فرشیازہ پر نہ سمجھ میں آئے وہ بستر پہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ آپ بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، آپ کا لہجہ بتائے گا کہ آپ سمجھ گئے۔ قاضی نور اللہ شستری نے ذرا سی چٹکی لی ان علماء کی اور خطاب کر کے کہا ایک بات بتاؤ، نبی نے اپنے کسی بھی دشمن کو کتا نہیں کہا، اسی کو کتا کیوں کہا؟ بھئی آپ دیکھیے، ابو لہب کو نہیں کہا، ابو جہل کو نہیں کہا، عتبہ کو نہیں کہا، عتیبہ کو نہیں کہا، شیبہ کو نہیں کہا، ابو سفیان کو نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا نبی نے، یہ اسی کو کیوں کہا؟ انہوں نے کہا ہم کیا جانے نبی نے عمرو ابن عبدوت کو کتا کیوں کہا؟ آپ ہی بتا دیجئے کہ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کہو کہ میں بتا دوں کہ نبی نے اسی کو کتا کیوں کہا۔ قاضی نور اللہ شستری کہتے ہیں اصل میں نبی کے سارے دشمنوں میں اور اس دشمن میں ایک بنیادی فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ نبی کے جتنے بھی دشمن تھے وہ آئے تھے میدان تک، یہ آیا تھا نبی کے خیمے تک۔ نہیں پہنچے آپ، بہت سارے چہرے نہیں پہنچے ہیں، بہت سارے چہرے ہیں کہ جو نہیں پہنچے ہیں، بہت سارے چہرے ہیں کہ جو نہیں پہنچے ہیں۔ قاضی نے کہا نبی کے جتنے دشمن تھے وہ آئے تھے میدان تک، یہ آیا تھا نبی کے خیمے تک، یعنی نبی نے فیصلہ دے دیا کہ جو تلوار لے کر کے ہمارے خیمے تک آتا ہے وہ کتا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ مولا آباد رکھے۔ کائنات کے رسول نے زمانے کو ایک فیصلہ دیا کہ جو تلوار لے کر ہمارے خیمے تک آتا ہے وہ کتا ہوتا۔ حضور والا خیمہ گھر نہیں ہوتا، گھر کی شبیہ ہوتا ہے، تو جو خیمے تک تلوار لے کر کے آئے وہ کتا، تو جو نبی کے گھر تک لکڑی لے آئے، آگ لے آئے، تلوار لے آئے۔ جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ سمجھ رہے ہیں یہ عمرو ابن عبدوت کی بات کر رہا ہوں میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھ رہے ہیں آواز بلند۔ مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ ایسے اصحاب ہیں سلمان، ابو ذر، مقداد، سلمان، ابو ذر، مقداد، قمر، اس سے تھوڑی بات آ سکتے بھائی صاحب۔ سلمان، ابو ذر، قمر، مقداد، اصحاب نبی، اصحاب رسول۔ قاضی نور اللہ شستری نے کہا ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن کسی برے کو صحابی نہیں کہتے۔ ایسے اصحاب مالک اشتر، مولا کائنات کے صحابی، نجل البلاغہ میں مولا علی نے مالک اشتر کے لیے کہا ہے مالک بما مالک، مالک تم کیا جانو کہ مالک کیا ہے؟ مالک تم کیا جانو کہ مالک کیا ہے؟ ارے مالک کی فضیلت یہی ہے کہ مالک کا مالک بھی مالک کو مالک بولتا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، مالک کی فضیلت یہ ہے کہ مالک کا مالک بھی مالک کو مالک، مالک وما مالک لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لہجہ دیکھیے علی کا، مالک وما مالک، مالک تم کیا جانو کہ مالک کیا ہے؟ مالک میرا ایسے ہی ناصر ہے جیسے میں رسول اللہ کا ناصر ہوں۔ تھک گئے آپ لوگ؟ تمام کر دوں مجلس؟ مالک 15 30 40 منٹ ہوئے ابھی تو، 20 منٹ تو ہے نا میرے پاس ابھی۔ مرحوم کی روح کو شاد کرنے کے لیے 1 گھنٹہ تو پڑھا ہی جائے کم سے کم۔ صلوات پڑھ لے بابا سے بلد۔ مالک میرا ایسے ہی ناصر ہے جیسے میں رسول اللہ کا ناصر ہوں۔ علی نے کہا یہ چھٹا نام میسم تمار، میسم یہ درخت دیکھ رہے ہو جی میرے آقا، کہ اس پر تمہیں سولی دی جائے گی۔ کیوں میرے مولا؟ میری محبت میں میسم، میرے عشق میں سولی دی جائے گی۔ میسم کا جملہ سنیے، مولا بسلامت دینی
مولا میرا دین سلامت رہے گا؟ ہائے 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 ہائے، جواب تو وہی جناب میثم عمار کا. یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ حسین نے کہا اگر دین سلامت رہے ہمارا قتل ہو جائے تو دین محفوظ رہے، دین سلامت رہے، ہم مرتے ہیں مر جائیں، ہم قتل ہوتے ہیں قتل ہو جائے، قرآن باقی رہے، شریعت باقی رہے، مذہب باقی رہے. یہی تو کہا تھا نا. آئیے دیکھیے اصحاب علی کیا کہ مولا کہ سلامت دینی، مولا میرا دین سلامت رہے گا. کہ میثم تیرا دین بھی سلامت رہے گا، تیرے دل میں ہماری ولایت بھی باقی رہے گی. اب مولا کائنات کی ایک حدیث سن لیجئے. مولا کائنات نے فرمایا ہے، اگر یہ حصہ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 شریف بھائی، اس کے ایک حصے کو عربی میں ارب بولتے ہیں. مولا علی نے فرمایا اگر مومن کو ارب میں بھی بانٹ دیا جائے تو بھی ہماری ولایت سے باز نہیں آئے گا. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں. اگر مومن کو ارب میں بھی بانٹ دیا جائے تو بھی ہماری ولایت سے باز نہیں آئے گا. مولانا فرمایا میثم تیرے دل میں ہماری ولایت بھی باقی رہے گی، ہمارا عشق بھی باقی رہے گا. میثم کہتے مولا پھر ہمیں ارب میں ہی کیوں نہ بانٹ دیا جائے. یار میں کیا عرض کر رہا ہوں، مولا ہمیں ارب میں ہی کیوں نہ بانٹ دیا جائے، آپ کی ولایت نہیں چھوڑیں گے. علی نے کہا ہے میثم اگر یہی تیرا معیار عشق ہے تو علی کا وعدہ ہے انت مئی فی درجتی، اے میثم تو جنت میں میرے ساتھ میرے درجے کا فائز ہوگا. آپ نے غور نہیں فرمایا کتنے اصحاب دکھائے، ٹوٹل 6. سلمان کے لیے کہا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، سلمان لقمان سے بہتر ہے، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے، جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن، جس نے انکار کیا وہ کافر. مقداد میرے صاحب میں ایسے جیسے پورے قرآن میں الف، اس زمین نے ابو ذر سے بڑا سچا انسان نہیں دیکھا. عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے. مالک میرا ایسے ہی ناصر ہے جیسے میں رسول اللہ کا ناصر ہوں. اے میثم تو جنت میں میرے ساتھ میرے درجے پر فائز ہوگا. ایسے اصحاب ہونے کے باوجود حسین کربلا میں کہتے ہیں لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی. حسین ایسے اصحاب نہیں جانتا کہ جو حسین کے اصحاب سے بہتر ہو. ایسے اصحاب ہونے کے باوجود اس کا مطلب کچھ تو تھا حسین کے اصحاب میں جو ہر ایک میں نہیں تھا. کچھ تو ایسا تھا جو حسین نے اپنے اصحاب کے اندر دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ ایک جھلک دکھا دوں، اجازت ہے؟ سنیے. شب عاشور بی بی جناب زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اتنی قیامت کی رات میں دیکھوں میرا بھائی محفوظ ہے، سلامت ہے. تو شہزادی کہتی کہ میں اپنے خیمے سے متصل خیمہ اپنے بھائی کے خیمے میں چلی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی حسین اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کلام پاک میں مصروف ہے. کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا لیکن میں حیران ہوئی کہ میرا بھائی اپنے خیمے میں یک و تنہا میرا بھائی حسین. عباس کہاں ہیں، اکبر کہاں ہیں، قاسم کہاں ہیں، اور محمد کہاں ہیں، اولاد عقیل کہاں ہیں، اولاد حسن کہاں ہیں. تو میں سب کو ڈھونڈنے لگی تو ایک خیمہ دیکھتی ہوئی چلی بنی ہاشم کے. اس خیمے میں بھی کوئی نہیں ملا، اس خیمے میں بھی 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 نہیں ملا. تو میں عباس کے خیمے میں پہنچی تو وہاں عباس بنی ہاشم کا احاطہ کیے ہوئے ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی بھوکا شیر ہے. اور وہاں عباس بنی ہاشم سے کہہ رہے تھے دیکھو یہ جو اصحاب حسین آئے ہیں نا، ان میں کوئی اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنی زوجہ کو چھوڑ کر کے آیا ہے، کوئی اپنے خاندان کا کفیل ہے، کسی کا رزق اس کے خاندان کا رزق اس کی وجہ سے چلتا ہے. لہٰذا کل جب جنگ ہوگی تو ہم بنی ہاشم کو یہ کوشش کرنی ہے ہم حملہ کریں یہ محفوظ رہیں، ہم تلوار چلائیں یہ محفوظ رہے، ہم جنگ کریں یہ محفوظ رہے، تاکہ یہ خیریت سے اپنے اپنے گھروں کو تلک جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عباس. کس سے کہہ رہے ہیں؟ بنی متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بنی ہاشم سے کہہ رہے ہیں. بی بی جناب زینب فرماتی ہیں دیکھ کر کے میرے دل کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ میرے بھائی کل صبح کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. کہ یہ دیکھ کر کے میں وہاں سے واپس پلٹی تو
میں حبیب کے خیمے کی پشت سے ہوتی ہوئی اپنے خیمے کی طرف بڑھی تو وہاں حبیب اصحاب کو جمع کر کے کہہ رہے تھے کہ کل صبح کو جو جنگ ہوگی تو ہمیں کوشش کرنی ہے ہم حملہ کریں عباس محفوظ رہے، ہم حملہ کریں قاسم سلامت رہے، ہم حملہ کریں اور محمد سلامت رہے، ہم حملہ کریں اکبر سلامت رہے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ جو جذبہ عباس کے اندر ہے وہی جذبہ حبیب کے اندر ہے۔ عباس چاہتے ہیں اصحاب محفوظ رہے، اصحاب چاہتے ہیں بنی ہاشم محفوظ رہے۔ اور فرمایا آپ نے کوئی نہیں کہا حسین نے لا علم اصحابا خیرا من اصحابی، حسین ایسا اصحاب نہیں جانتا۔ حسین آپ غور فرمائیے کیوں خط لکھ کے بلا رہے ہیں حسین حبیب ابن مظاہر کو؟ خط لکھ کے بلا رہے ہیں حسین۔ راضی بھائی ایک جواب یہیں سے پلٹا دیتا ہوں، اور اس سے خوبصورت جگہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اس سے خوبصورت جگہ نہیں ہے جواب دینے کی۔ اکثر لوگ کہہ دیتے جی انہوں نے یہ خط لکھ کے بلایا ہے اور یہی روتے ہیں، انہوں نے ہی خط لکھ کے بلایا ہے اور یہی روتے ہیں۔ عقل کے اندھو، حسین کو جن لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہ شیعہ نہیں تھے، حسین نے جس کو خط لکھ کے بلایا تھا وہ شیعہ تھا۔ ہائے 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 ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آباد رکھے، جزاک اللہ مولا سلامت رکھے۔ حسین نے جن کو خط لکھ کر کے بلایا ہے، اور ایک ہی تعداد نہیں ہے، حسین نے کس کو بلایا؟ حبیب کے ذریعے سے مسلم ابن اوسجہ کو بلایا، مسلم ابن اوسجہ کے ذریعے کسی اور صحابی کو بلایا۔ ایک سلسلہ لگایا تھا حسین نے، ایک سلسلہ رکھا تھا حسین نے، اپنے اصحاب کو بلایا حسین نے کربلا معلیٰ میں۔ اچھا آخری بات ہے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ یہ شب عاشور کا ایک پہر حسین کا جو اصحاب کو جمع کر کے کہا حسین نے، مولا عباس نے اور حبیب نے۔ دوسرا پہر وہ ہے کہ آقا حسین نے بنی ہاشم کو بھی بلایا، اصحاب کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد کا دیکھو اگر تم میں کوئی شب عاشور کی بات کروں، کربلا کے واقعے کے ایک دن پہلے کی رات، ہو سکتا ہے زمانے کو شب عاشور قاعدے سے نہیں معلوم ہو اس لیے بتا رہا ہوں، جس دن حسین قتل ہوئے ہیں بس اس کی رات میں حسین نے اصحاب و بنی ہاشم کو جمع کر کے کہا ہے، اپنے گھر والوں کو، اصحاب کو، صحابیوں کو جمع کر کے کہا دیکھو اگر تم نے کوئی جانا چاہے تو حسین اپنی ولایت کا توق تمہاری گردنوں سے اتار رہا ہے۔ کوئی جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ رہ گئی بات جنت کی، حسین تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہے۔ حسین تمہاری جنت کی کس سے کہہ رہے ہیں؟ 71 ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں حسین تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے حسین کو چھوڑ کے جانے کا کتنا آسان راستہ تھا؟ جنت تو دیتی تھی نبی کے نواسے نے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسی جنت کے لیے تو مسلمان مارا ماری کر رہا ہے۔ ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ بمباریاں ہوتی ہیں تو اسی جنت کے لیے ہوتی ہیں، اسی جنت کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن کربلا والوں نے کچھ اور سمجھایا ہے، جنت کچھ اور دکھائی ہے کربلا والوں نے۔ حسین نے کہا جنت کی ہے آرزو، جنت کی تمنا، حسین تمہاری کہہ دیتے حسین جنت تو دے دی آپ نے، ساتھ چھوڑ کے جا نہ کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں پڑا۔ تو حسین نے اب تیسرا جملہ کہا، ہو سکتا ہے تمہارے دل کے اندر یہ ہو کہ واپس چلے جائیں گے تو زمانے والے کہیں گے حسین کو اکیلا چھوڑ کر کے چلے آئے۔ دیکھو یہ ہمارا خیمہ ہے، ان خیموں میں ہمارے بچے ہیں، ان بچوں کے ہاتھ تھامو، ایک ایک کا ہاتھ تھامو، اٹھاؤ لے کر کے جاؤ مدینے میں روضہ رسول پہ چھوڑ دینا۔ لوگ پوچھے کیوں آ گئے، کہہ دینا حسین کے بچوں کو چھوڑنے آئے۔ بتائیے اس سے آسان کیا راستہ تھا؟ عزت بھی محفوظ ہو رہی تھی، لوگ پوچھتے کہ کیوں آ گئے، کہہ دیتے آقا حسین نے کہا تھا ہمارے بچوں کو چھوڑ دو۔ بتائیے اس سے آسان راستہ ہو سکتا تھا؟ نہ، حسین نے کہا ہو سکتا ہے چراغ جل رہا ہے، روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے شرمندہ ہو رہے ہو، شرما رہی ہو، چراغ بجھا دیتا ہوں، شب کی تاریکی میں نکل جاؤ، رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ۔ چراغ بجھا دیا، اب جب چراغ جلا کوئی نہیں گیا، جب چراغ جلا تو سب نے
اپنی اپنی گردنوں پہ اپنی اپنی تلواروں کو رکھ کے وہی جملہ کہا جو میسم نے کہا تھا، مولا اگر ہمیں ارب میں بھی بانٹ دیا جائے تب بھی ہم آپ کی ولایت نہیں چھوڑیں گے۔ تو حسین نے اس وقت فرمایا کہ مجھے تمہارے اس جذبہ ایمانی، اس محبت اور مودت و عشق کی بات پہلے سے خبر ہے، اس لیے کہ میرے نانا رسول خدا نے، رسول اعظم نے مجھے یہ پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ حسین کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو کربلا سے نہ گزرا ہو، حتیٰ کہ تمہارا نانا بھی شب معراج کربلا سے ہوتا ہوا شب معراج گزرا تھا، اور تمہارا بابا بھی کربلا کی زمین پہ گیا ہے، تمہارا بھائی حسن بھی جائے گا، اور اے حسین ایک دن تمہیں بھی کربلا میں بلایا جائے گا اور وہاں تمہارا قتل کیا جائے گا، لیکن جب تمہارا کربلا میں قتل کیا جائے گا تو وہاں تمہارے کچھ باوفا اصحاب ہوں گے۔ دو جملے ہیں، سن لیجئے گا، وہاں تمہارے کچھ باوفا اصحاب ہوں گے جن کا کردار یہ ہوگا کہ ان پہ تلواریں بھی چلیں گی، ان پہ نیزے بھی چلیں گے، ان پہ بھالے، رعایت ہے، جس رعایت کو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام کا وہ اصحاب۔ میرے نام حسین بتا رہے اپنے اصحاب سے، میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے اصحاب ایسے ہوں گے، ان پہ تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، بھالے چلیں گے، لیکن لوہا ان کے جسموں پہ اثر نہیں کرے گا۔ غور کیا آپ نے؟ کیا کہا؟ لوہا ان کے جسموں پر اثر نہیں کرے گا۔ پھر جملہ دہراتا ہوں کاش آپ پہنچ جائے، لوہا ان کے جسموں پر اثر نہیں۔ یہ تو دربار یزید میں دشمن نے کہا، اقرار کیا ہے، بھائی ابو ذر اس بات کا اقرار کیا دشمن نے کہ میں اصحاب حسین کے بارے میں روز عاشور کیا بتاؤں۔ یزید بدعصمت اتنا سمجھ لے کہ اصحاب حسین نے اپنے زرہوں کے اوپر اپنے دلوں کو اوڑھ رکھا تھا۔ اصحاب حسین نے اپنی زرہوں کے اوپر اپنے دلوں کو اوڑھ رکھا تھا۔ اور فرمائے حسین نے کہا میرے نانا نے مجھے بتایا تھا میرے اصحاب ایسے ہوں گے، تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، بھالے چلیں گے، لیکن لوہا ان کے جسموں پر اثر نہیں کرے گا۔ اے شب عاشور تیرا معجزہ آج بھی زندہ ہے، ہر سال عاشور کے دن زنجیر کا ماتم ہوتا ہے، لوہا اثر نہیں کرتا ہے۔ ہر عاشور کے دن زنجیر کا ماتم ہوتا ہے، لوہا جسموں پہ اثر نہیں کرتا ہے۔ اسے کہے نہیں یہ جذباتی بات ہے۔ بھائی یہ جذباتی بات ہمارے لیے ہو سکتی ہے، ہم سمجھدار ہیں، ہم بالغ ہیں، عاقل ہیں، یہ آپ کے لیے ہو سکتی ہے، یہی تو ہے نا، آپ کے لیے ہو سکتی ہے، آپ کے لیے ہو سکتی ہے، آپ کے لیے ہو سکتی ہے، ہم لوگ بالغ و عاقل ہیں نا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کوئی ابھی چھری سے مجھے کاٹے پتہ چلے گا کہ نہیں؟ کانٹا چبھوئے پتہ چلے گا کہ نہیں؟ بھائی کٹے گا تو پتہ چلے گا، لیکن ہم نے ہر عاشور کے دن یہ دیکھا ہے، جوانوں کی بات چھوڑو، بزرگوں کی بات چھوڑو، یہ جو 6-7 سال کے بچے ہوتے ہیں یہ زنجیر کا ماتم کرنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں دیکھ کے بتا کٹا کہ نہیں کٹا، 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 یعنی کٹ بھی گیا، لوہے نے اثر بھی نہیں دکھایا۔ نہ یہ ممکن ہے کہ کٹ جائے اور پوچھنا پڑے دیکھ کے بتا کٹا کہ نہیں کٹا، لہو لوہان ہے، خون بہ رہا ہے، پھر بھی ساتھی سے پوچھ رہا دیکھ کے بتا کٹا کہ نہیں کٹا۔ حسین نے کہا کہ میرے اصحاب میرے نانا نے بتایا تھا، میرے اصحاب ایسے ہیں کہ لوہا ان کے جسموں پہ، آخری بات مجلس تمام، لوہا ان کے جسموں پر اثر نہیں کرے گا۔ اس صلوات پڑھے بابا سے بلد، لوہا ان کے جسموں پر اثر نہیں کرے۔ 1 گھنٹے میں صرف 5 منٹ رہ گئے، بس مجلس تمام کر دی میں نے۔ لوہا ان کے جسموں پر اثر نہیں کرے گا کہ میرے نانا نے مجھے بتایا تھا ہم آج قتل ہو جائیں گے، ہم آج قتل ہو جائیں گے، لیکن ہمیں موت نہیں آئے گی۔ ہم قتل ہو جائیں گے لیکن ہمیں موت نہیں آئے گی۔ کہا دیکھو ہم سب کے سب، حسین شب عاشور بتا رہے ہم سب کے سب رجب میں پلٹیں گے، تم بھی آؤ گے، میں بھی آؤں گا، میرا نانا بھی آئے گا، میرا بابا بھی آئے گا، میرا بھیا حسن بھی آئے گا، ہم رجب میں سب آئیں گے۔
اور پھر میرا بابا مجھ سے کہے گا یہ حسین مشرق کے فلاں علاقے کو فتح کر لو، میں فلاں علاقے کو فتح کروں گا، پھر اس کے بعد تم سے کہے گا تم سب جاؤ گے اور مغرب کے ان علاقوں کو فتح کرو گے، رجت میں زندہ کیے جائیں گے دوبارہ۔ آخری بات ہے تو آخری بات ہے، شب عاشور حسین نے، جملہ محفوظ کیجئے گا، شب عاشور حسین نے اپنے اصحاب کے اندر زندگی کا اتنا یقین بھر دیا، اتنا یقین بھر دیا، اتنا یقین بھر دیا کہ اب تک ہر جنگ میں یہ ہوتا آتا تھا کہ پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ، لیکن حسین نے ایسی زندگی بھر دی تھی اپنے اصحاب کے اندر کہ صبح عاشور کی جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہر صحابی ایک دوسرے سے کہتا تھا پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، کیونکہ وہ زندگی نظر آ رہی تھی جو حسین نے دکھائی تھی، وہ زندگی نظر آ رہی تھی جو حسین نے اپنے صحابیوں کو دکھائی تھی۔ حسین شکریہ ادا کیا کرے حسین کا مسلمان، مسلمان نہیں، انسانیت پر واجب ہے کہ حسین کا شکر ادا کرے، انسانیت پر واجب ہے کہ حسین کا شکریہ کیا کرے۔ حسین نے زمانے کو بتایا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، حسین نے زمانے کو بتایا ہے انسانیت کہتے کسے ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ حسین کی آغوش میں، 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے پرچھی کی یعنی کھینچنا، کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے، جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھانا، کوئی حسین سے پوچھے، کہیں سے دایاں بازو اٹھاتے ہیں، کہیں بایاں بازو اٹھاتے ہیں، حسین کہتے جاتے ہیں الان ان کسازاری یا تھی، اے میرے بھیا باز تیری جدائی نے میری کمر توڑ دی بھیا۔ پھر حسین کہتے ہیں وقلت ہیلتی، اے میرے بھیا اب حسین کا کوئی مددگار نہیں رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد تیسرا جملہ حسین نے کہا وَتَعْنَ بِي عَدُوِّي، اے میرے بھیا آج کے بعد تیرے دشمن مجھے تانا دیں گے۔ اے حسین دیکھو ہم نے کیسے عباس کو مار ڈالا، بڑا ناز تھا عباس و حسین تو اجرکم علی الزہراء، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے۔ ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس، ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے کائنات میں کسی باپ کا کلیجہ حسین جیسا، زخموں پر زخم کھا چکے ہیں لیکن درد کا یہ عالم ہے۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عباس مر گئے، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ کیا ہوا بتاؤں کیا ہوا؟ چلتے تھے 4 سب سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے فوجیوں والے حسین پر، یہ 3 نبی کی گود کے پالے حسین پر، ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پر سر، ابلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بل گرے۔ اجرکم اللہ الزہراء، شہزادی آپ کا بھروسہ قبول کرے، شہزادی آپ کا بھروسہ قبول کرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بل گرے،
जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया माँ मुसीबता, है कौन अब जो हद से रफाकत करे अदा, है ये जुल्म और तू आलम का मुक्तदा। 1900 है जख्म तले चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। मैं एक जुमला सुन लो रहने वालों, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। आप करबलाए मोहल्ला जाएंगे, करबलाए मोहल्ला में एक मकाम है जिसे कहा जाता है मकाम इमाम ज़माना। मकाम इमाम ज़माना जानते हैं ये जगह कौन सी? ये वो जगह है मकाम इमाम ज़माना कि जब हमारा आखिरी इमाम अपने जद्दे मज़लूम की ज़ियारत को करबलाए मोहल्ला गया, तो इस मकाम पर पहुंचने के बाद मेरा वक्त का इमाम खून के आंसू रोने लगा। साहिल कहता मौला अब तक आंसू निकल रहे थे, इस जगह पे पहुंचने के बाद आंखों से खून क्यों टपकने लगा? मौला फरमाते हैं साहिल तुझे नहीं मालूम यही वो मकाम है कि जहां हमारा जद्दे मज़लूम घोड़े की सीन से जमीन पे आया था। साहिल कहता मौला यहाँ गिरे थे हुसैन, मौला यहाँ गिरे थे हुसैन। मौला फिर ये कत्लगाह तकरीबन आप देखेंगे 1 किलोमीटर दूर है तकरीबन, मौला यहाँ गिरे थे हुसैन। मौला फिर कत्लगाह इतनी दूर कैसे? गिरे तो यहाँ थे हुसैन, कत्ल वहाँ कैसे हुए? मौला फरमाते साहिल पहले तो मेरे जद्दे मजलूम ने कोहनियों का सहारा लेकर चाहा के खैमे की तरफ बढ़े, लेकिन एक ऐसी मंजिल आई कि जिस्म में कुव्वत बाकी न रही। मौला फिर वहां तक पहुंचे कैसे? क्या जब जिस्म में कुव्वत न रही, शिमर मलून ने हुसैन की जुल्फों में हाथ लगाया, हुसैन को खींचना शुरू किया, ज़हरा ने बैन करने शुरू किए, आए मेरा लाल, आए मेरा लाल, आए मेरा मजलूम। हमारे नासूम को जख्मी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मरहम सलाम है। मेरे अल्लाह की वास्ते वाले मोहम्मद का मरहूम के तमाम गुनाहों कबीर और सगीरा को माफ फरमाए। मेरे अल्लाह के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का मरहूम के तमाम भाई को